اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیں، بلغ یبلغ سے لفظ تبلیغ، ما انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ آیت مبارکہ تمہید ہے اس عظیم پیغام کی جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جا رہا تھا، اور آپ نے بے کم و کاست یہود و نصارہ کو سنا دیا۔ اس پیغام کی تفصیل آیت نمبر 68 سے شروع ہو کر 86 تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں نہایت واضح طور پر ان دونوں گروہوں کو کہ جب تک کہہ دیا گیا کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو قائم نہیں کرو گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی نسبت کسی گروہ سے نسبت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتی ہے، اور تم اس سے بالکل محروم ہو چکے ہو۔ یہود نے اللہ کے میثاق کو توڑا، اس کے رسولوں کو قتل کیا، ان کی تکذیب کی، اور ڈھیٹ بن کر اندھے اور بہرے بن گئے۔ نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف بت پرستوں کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں کو اپنا دین بنا لیا، کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ بڑا پیغام تھا یہود و نصارہ کے لیے، اور خدشہ اس بات کا بھی تھا کہ اس بات کے اعلان کے بعد وہ لوگ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے۔ اس لیے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں۔ یہ تاکید مزید ہے کہ اگر مخاطبوں کو رو رعایت سے یا ان کے متوقع رد عمل کے اندیشے میں اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ عین فریضہ منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی، واللہ یعصمک، اور اللہ تعالیٰ یعصمک آپ کو بچا لیں گے، من الناس لوگوں سے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی بعض آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائیں، بلکہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو بتا دیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی، چنانچہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، مگر اللہ کی کتاب یا اللہ کی کتاب کی وہ سمجھ ہے جو کسی عام آدمی کو عطا کی جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ کے پاس ایک صحیفہ الگ سے لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا دیت اور قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق احادیث، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو بھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا ہے اور اس کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہ کہ آپ نے خیر خواہی فرمائی۔ اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حفاظت میں لے لیا اور فرمایا تم میرا پیغام پہنچاؤ اور میں خود لوگوں سے بچاؤں گا۔ اس آیت اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس تھی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کاش کوئی آدمی
آج پہرا دیتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آیا ہوں کہ آج کے رات آپ کا پہرا دوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، تو آپ نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا لوگو تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں سے بچائے گا۔ اور اس کی بہت سی ایسی مثالیں حدیث میں ملتی ہیں کہ بہت سے ایسے موقعوں پر جب دشمنوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الکافرین، ایسی قوم کو جو انکار کرنے والی ہے، کفر کرنے والی ہے۔ تو مراد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہوا کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو سازشیں ہی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیں گے القوم الکافرین، ایسی قوم کو جو کافر ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔